حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ کی ذات اطہر صبر شجاعت علم اور تقوی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ کی ولادت یکم شعبان 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جبکہ نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور نانی حضرت خدیجہ اکبر سلام اللہ علیہا ہیں۔ ولادت باسعادت یکم شعبان المعظم کو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس نورانی بچی کو گود میں لیا اور رسول اکرم کے پاس لے گئے۔ نبی کریم نے نہایت محبت سے بچی کو گود میں لیا، اس کا چہرہ چوم کر فرمایا کہ یہ میری نواسی ہے۔ جب نام رکھنے کا وقت آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اس بچی کا نام رکھنے میں نبی کریم کی مرضی کا انتظار کروں گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی جانب سے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں، چنانچہ آپ کا نام زینب رکھا گیا، جس کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ تعلیم و تربیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ میں اپنے والدین اور نانا رسول اکرم کی زیر نگرانی حاصل کی۔ آپ کا گھر علم و حکمت کا مرکز تھا، جہاں وحی الہی نازل ہوتی تھی۔ اپنے علم و معرفت کے خزانے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حاصل کیے۔ آپ نہایت ذہین، حاضر جواب، بردبار اور بہادر خاتون تھیں۔ آپ کی علمی بصیرت اور فہم و فراست کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی عقلمند اور دانشور خاتون کہا جاتا تھا۔ اخلاق و کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اخلاق اور کردار عین نبوی تعلیمات کے مطابق تھا۔ آپ صبر و تحمل، بردباری، عفو و درگزر، حلم اور وقار کی مجسم تصویر تھیں۔ آپ ہمیشہ سچائی اور عدل و انصاف کا ساتھ دیتی تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا صبر اور استقامت ہے، جو کربلا کے بعد کوفہ و شام میں نمایاں ہوا۔ اپنے نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ یزیدی دربار میں خطبہ دیا اور حق کا علم بلند رکھا۔ ازدواجی زندگی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بھی نہایت سخی، بہادر اور دیندار شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے ہاں کئی اولادیں ہوئیں، جن میں حضرت اون اور حضرت محمد خاص طور پر معروف ہیں، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ کربلا اور مصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے کٹھن اور آزمائشی دور سانحہ کربلا ہے۔ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ہمراہ کربلا میں پہنچے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تھیں۔ اپنے ہر لمحے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور خانوادہ رسالت کی خواتین کی سرپرستی کی۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صبر اور شجاعت کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سنبھالا اور اہل حرم کی حفاظت کی۔ دربان یزید میں خطبہ کربلا کے بعد جب قافلہ اسران اہل بیت کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ خطبہ دیا۔ اپنے یزید کو للکارا اور اس کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا۔ آپ کے الفاظ آج بھی ظلم کے خلاف ایک مضبوط احتجاج سمجھے جاتے ہیں۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، لیکن یاد رکھ کہ نہ تو ہمارا نام مٹ سکے گا، نہ ہمارے مشن کو ختم کیا جا سکے گا۔ حق ہمیشہ زندہ رہے گا اور باطل فنا ہو جائے گا۔ وفات حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام شام میں گزارے۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کی شہادت 15 رجب 62 ہجری کو ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا روضہ دمشق، شام میں ہے، جبکہ کچھ روایات مصر میں موجود مزار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نتیجہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی ہر مسلمان، خاص طور پر خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شجاعت، صبر، علم، بردباری اور تقوی قیامت تک انسانیت کے لیے مثال بنے رہیں گے۔
اپنے دین اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں دیں وہ تارخن اسلام کا روشن باب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ایک ایسا مبارک موقع ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت اور حق و باطل کے مرکے میں لازوال قربانی کی مثال ہے۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم حضرت زینب کی پیدائش، تربیت، کردار، کربلا میں آپ کا تاریخی کردار اور بعد کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ حضرت زینب کی ولادت یکم شعبان 5 ہجری، بعض روایات کے مطابق 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ رسول اللہ کی نواسی اور حسنین کرمے کی بہن تھیں۔ جب حضرت زینب کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم کو یہ خوشخبری دی گئی۔ آپ حضرت ال کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس بچی کا کیا نام رکھا جائے۔ چند دن بعد جبرن وحی لے کر آئے اور عرض کی، اللہ فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو، کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں زین پدر ہے۔ یوں حضرت زینب کا نام مبارک رکھا گیا اور آپ کی شخصیت نے اپنے نام کے معنی کو حقیقت میں ڈھال داپچپن اور تربیت۔ حضرت زینب ایک ایسے خاندان میں پلی بڑھیں جہاں وہی نازل ہوتی تھی۔ ابن اپنی والدہ سیدہ فاطمہ سے حیا و عفت، والد حضرت ال سے حکمت و شجاعت، اور نانا حضرت محمد مصطفی سے صبر و حلم کے اصول سیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب بچپن ہی سے نہایت فصیح و بلیغ تھیں۔ اب کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ صرف 5 سال کی عمر میں قرآن اور رسول اکرم کے فرامین یاد کر چکی تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ نے خود فدو دی تو حضرت زینب نے اسے مکمل یاد کر لیا اور بعد میں لوگوں کو سنایا۔ ازدواجی زندگی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سخی اور جری انسان تھے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت زینب کی عظمت اور مقام کو پہچانا۔ ان کی شادی سادگی اور محبت پر مبنی تھی اور ان کے ہاں چند بچے پیدا ہوئے جن میں مشہور حضرت و محمد بھی شامل ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب کی علمیت اور فصاحت۔ حضرت زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنی ہاشم کی عقل و بصیرت والی خاتون۔ اب کا علم و حکمت اتنا وسیع تھا کہ ابن مدینے میں خواتین کے لیے درسگاہ قائم کی جہاں قرآن، فقہ اور اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی۔ اب کی زبان میں وہی فصاحت تھی جو رسول اللہ اور حضرت ال کے خاندان کا خاصہ تھی۔ اب جب بولتی تھیں تو لوگ مبہوت ہو جاتے تھے۔ اب کا لہجہ اور انداز حضرت ال سے بے حد مشابہ تھا۔ کربلا میں حضرت زینب کا کردار۔ حضرت زینب کی زندگی کا سب سے اہم اور تاریخی مرحلہ کربلا کا واقعہ تھا۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت زینب نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا۔ کربلا کی راتیں۔ کربلا میں حضرت زینب نے نہ صرف اپنے بھائی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو حوصلہ دیا بلکہ خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کی۔ اپنے راتوں کو عبادت میں گزارا اور دعا کرتی رہیں کہ اللہ امام حسین کی قربانی کو قبول کرے۔ شہادت امام حسین اور صبر زینبی۔ جب 10 محرم کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب نے صبر کی عظیم مثال قائم کی۔ اپنے بچوں اور خواتین کو سنبھالا اور دشمن کے سامنے ایک پل بھی کمزوری ظاہر نہ کی۔ یزید کے دربار میں خطبہ۔ جب حضرت زینب اور دیگر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا تو ابن وہاں وہ تاریخی خطبے دیے جو آج بھی ظلم کے خلاف مزاحمت کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ کوفہ میں خطبہ۔ جب اب کوفہ پہنچی تو لوگوں نے اہل بیت کی یہ حالت دیکھی اور رونے لگے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے اہل کوفہ، کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں کہ تم نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا؟ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو دھوکا ہے، تمہارا یہ رونا بے فائدہ ہے۔ یہ الفاظ کوفہ کے لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گئے اور وہ شرمندہ ہو گیزد کے دربار میں تاریخی خطبہ۔ جب حضرت زینب یزید کے دربار میں پہنچی تو ابن نہایت جلال میں فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کر کے فتح حاصل کر لی؟ یاد رکھ، اللہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنے بھائی کی شہادت دیکھی لیکن صبر کیا کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ کی تعلیمات سے صبر سیکھا ہے۔ یزید اس خطاب کو سن کر شرمندہ ہو گیا اور لوگوں پر واضح ہو گیا کہ کون حق پر تھا